کوئی نہیں جو گروں میں تو تھام لے بڑھ کر کہاں ہو میرے سکینہ بہت اکیلی ہوں یہ بین کرتی تھی صبح بہت اکیلی جو ٹوٹ جائے یہ سانسیں در علامت پر نہ ٹوٹ جائے یہ سانسیں در علامت پر اٹھے گا کیسے جنازہ بہت اکیلی ہوں یہ بیل کرتی تھی صبح بہت اکیلی ہماری سوچ کے اسرابوں سنیروں آمین ہماری سوچ کے اسرابوں سنیروں آمین نہ مٹ سکے گئے نوحہ بہت اکیلی ہوں یہ بیل کرتی تھی صبح بہت اکیلی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلدی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلدی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین بس میں گھبرائی تھی تنہا بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا
تھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین بہ رہی تھی آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت بہ رہی تھی آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ہاتھ میں پوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہاتھ میں پوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نبی دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نبی ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سلامت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان الا الاحسان الصلاۃ احسان کیا جائے تو انسان کی بدلے میں احسان
اور احسان کی جزا صرف احسان ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کے احسان کو بھولو نہیں، اس لیے کہ خداوند عالم احسان فراموشی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم پر کسی نے احسان کیا ہے تو تم پلٹ کے اس کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کرو اور اس کے احسان کو یاد رکھو، تاکہ احسان ہی احسان نظر آئے اور فساد نہ ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تو پھر اس نے بھی کسی کا احسان رکھا نہیں، بلکہ اگر کہیں پر کسی کا احسان ہے تو اس نے یہی چاہا ہے کہ اس احسان کا بدلہ اسے دے دیا جائے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اس کے دین پر سب سے زیادہ اگر احسان ہے تو وہ جناب ختمی مرتبہ کہ چچا جناب ابو طالب علیہ السلام اس لیے کہ یہی احسان کرتے رہے کہ جو دین اسلام ہمارے سامنے آیا، جو قرآن ہم تک پہنچا، وہ سرکار ابو طالب ہی کا احسان۔ اس لیے کہ اگر نبی کو یہ نہ بچاتے تو پھر رہ کیا جاتا۔ ایک بات غور فرمائیں کہ جناب ابو طالب جناب ختمی مرتبہ کی مدد کرتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی پرورش بھی کی ہے تو جناب ابو طالب ہی نے کی۔ اور سی باتیں حضرات کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں بہت پہلے بھی کہ جناب ابو طالب کو ختمی مرتبہ نے کیا سمجھا، کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انہیں نے کیا سمجھا، کس طرح سے انہوں نے مقدمہ ہے اور کس انداز سے جناب ابو طالب کے فضائل کو بیان کیا۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جناب ابو طالب کے ایمان پر شک کیا، یعنی احسان کا بدلہ یہ دیا کہ ان کے احسان کے نتیجے میں خود تو مسلمان ہو گئے اور انہیں کو کافر کہنے لگے، اور کہنے لگے کہ یہ کافر ہے، انہیں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہیں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ارے جناب آخر وقت میں بالکل آخر وقت تھا، تب رسول اللہ نے چپکے سے کان میں کہا یہ چچا کم سے کم میرے کان ہی میں کہہ دیجیے، ایک بات پڑھ دیجیے، لیکن جناب انہیں نے پڑھا نہیں۔ کیا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب کان کی بات تھی تو دوسرا کان کیا آپ لگائے بیٹھے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ایک صلوات پڑھے کان کی ہے تو پڑھا یا نہیں پڑھا یہ تو وہی جانے گا کہ جو کان لگائے بیٹھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کان میں بھی نہیں پڑھا؟ یہ کان میں بھی نہیں پڑھا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اچھا پڑھا تو کب پڑھا؟ اب ہمیں نہیں معلوم پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے سب نے پڑھا۔ سب نے پڑھا، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید کوئی بھی کلمہ نہ پڑھتا۔ اس لیے کہ انہی نے جناب ختمی مرتبہ کو ہر منزل پر بچایا ہے، اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ لوگ تو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جناب ابو طالب تھے کہ جو رسول کو بچاتے تھے۔ اور کیسے بچاتے تھے؟ عجیب عجیب باتیں سامنے آئی، جو ہم نے روایتوں کو دیکھا تو ہمیں یہ ملا کہ جناب ابو طالب رسول اللہ کے لیے فرمایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور تمام تاریخوں میں ملتا ہے کہ جہاں سوتے تھے وہیں سلاتے تھے، اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ پوری توجہ سنیے گا، رسول کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ کون؟ کہا جناب ابو طالب اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو طالب رسول اللہ کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے۔ لوگ اسی بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ نبی کے پہلو میں ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ نبی کے پہلو میں سو رہنا اور ہے، اور نبی کو اپنے پہلو میں سلا دینا تاریخ میں ملتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں اور سرکار ابو طالب کی حیات طیبہ کو غور سے پڑھیں تو اس میں ایک جملہ برابر سے ملتا ہے کہ جناب ابو طالب کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جناب ابو طالب رسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور جہاں جاتے تھے
وہاں لے جاتے تھے. پوری توجہ سنیے گا. دیکھیے جہاں جاتے تھے وہاں لے جاتے تھے. دیکھیے جہاں جاتے تھے وہاں لے جاتے تھے. اب رسول اللہ کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی جہاں امت کو لے جائیں گے وہاں امت جائے گی. یہ توجہ فرما رہے ہیں. ہم نبی کہاں جاتے ہیں تو روایت کہہ رہی ہے کہ ابو طالب جہاں جاتے تھے محمد کو لے جاتے تھے. دیکھیے محمد کو لے جاتے تھے. اب محمد بھی وہیں لے جائیں گے آپ کو جہاں وہ جاتے تھے. نہیں تو جو بھائی جہاں وہ جاتے تھے تو اب جہاں وہ لے جائیں گے وہاں جانا تو پڑے گا. تو محمد کہاں جاتے تھے, رسول کہاں جاتے تھے؟ تو تاریخ نے بتایا کہ ابو طالب جہاں جاتے تھے. دیکھیے ابو طالب جہاں جاتے تھے وہاں نبی کو لے جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نبی کو بھی وہیں جانا پڑے گا. کسے لے جاتے تھے کہ رسول کو لے جاتے تھے. سب کو رسول لے کے جائیں گے لیکن رسول کو جناب ابو طالب لے کے جائیں گے. لیکن رسول کو جناب ابو طالب لے کے جائیں گے. ایک ہوتا ہے جانے والا اور ایک ہوتا ہے لے جانے والا. دیکھیے لے جانے والا تو جسے ساتھ لے جایا جاتا ہے اسے جانے والا وہی لے جاتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. پوری توجہ سنیے گا. اب رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. دیکھیے لے جاتے تھے, پوری توجہ سنیے گا, لے جاتے تھے. اب جب مثال کے طور پر میں آپ کے یہاں کلکتے آیا, مجھے یہاں کے راستے نہیں معلوم, حالانکہ اب تو کافی دن سے آ رہا ہوں, اچھا خاصے معلوم بھی ہو گئے, لیکن یہ کہ مثلا مجھے نہیں معلوم کہیں جانا ہے. ہم نے ملا بھائی سے کہا کہ ملا بھائی فلاں جگہ جانا ہے. میں نے کہا میں لے چلوں گا. پوری توجہ سنیے گا, لے چلوں گا. اب مجھے تو راستہ معلوم نہیں ہے, لے جانے والے ملا صاحب ہیں, تو جب یہ لے کے جائیں گے تو یہ آگے آگے چلیں گے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں, یہ لے جائیں گے تو یہ آگے آگے چلیں گے اور میں جانے والا ہوں ان کے ساتھ, لہذا میں پیچھے پیچھے چلوں گا. میں انہیں فالو کروں گا یہ کدھر جا رہے ہیں. جدھر یہ جائیں گے ادھر میں جاؤں گا, جدھر یہ مڑیں گے ادھر میں مڑوں گا. نہیں تو جو فرمائے جدھر یہ مڑیں گے ادھر میں مڑوں گا. جہاں تک یہ جائیں گے وہاں تک مجھے جانا ہے, جو کہ لے جانے والے ہیں یہ. تو جانے والا دیکھیے لے جانے والا آگے جاتا ہے اور جو ساتھ جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے. دیکھیے جو ساتھ جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے. اب تاریخ کہہ رہی ہے کہ جناب ابو طالب جہاں جاتے تھے نبی کو ساتھ لے جاتے تھے. تو جب ساتھ لے جاتے تھے تو لے جانے والے ہیں ابو طالب اور ساتھ جانے والے ہیں ختمی مرتبہ. تو جب جائیں گے تو کیسے جائیں گے کہ ابو طالب جدھر مڑیں گے رسول بھی ادھر مڑیں گے. ابو طالب جہاں تک جائیں گے وہاں تک نبی بھی جائیں گے. اب ابو طالب آگے آگے جائیں گے, رسول پیچھے پیچھے جائیں گے. نہیں تو جو فرمایا آپ نے, جس کے نقش قدم پر امت چلے اسے نبی کہتے ہیں, اور جو ابو طالب کے نقش قدم پر نبی چلتا ہوا. اچھا لے جانا, اب یہ بات مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی لے جانا کون سے فخر کی بات ہے, لے جانا کون سے فخر کی بات ہے. قرآن میں خداوند عالم نے جو فخر کیا ہے وہ اسی بات پر کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا. دیکھیں اپنی طہارت کا اعلان کیا تو یہ کہہ کے نہیں کیا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے محمد کو خلق کیا, پاک ہے وہ پروردگار جس نے محمد کو دنیا میں بھیجا, پاک ہے وہ پروردگار جس نے ختمی مرتبہ کو نبی بنایا, پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے محمد کو اشرف الانبیاء بنایا.
بلکہ اس نے آواز دی پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا. دیکھیے لے گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کو لے جاتا ہے تو اسی سے اس کی طہارت ثابت ہوتی ہے، طہارت ثابت ہوتی ہے. پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا. دیکھیے لے گیا اور طرف لے گیا کسے کا اپنے بندے کو. دیکھیے اپنے بندے کو آپ نے اور فرمایا تو وہ کہہ رہا ہے میں لے گیا. تاریخ کہہ رہی ہے کہ جہاں یہ جاتے تھے نبی کو لے جاتے تھے. بھئی جہاں یہ جاتے تھے وہاں نبی کو لے جاتے تھے. تو اب رسول کو لے جانے والے دو ہیں، عرش پر اللہ ہے، فرش پر ابو طالب ہے. جو عمل وہ کر رہا ہے وہی عمل یہ کر رہا ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. کم سنی کا عالم رسول اللہ جناب ابو طالب کی نظروں سے غائب ہو گئے. جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو تلاش کیا. لیکن سنا ہوا واقعہ بس میں ایک جملے کی طرف آپ حضرات کے اذان عالی کو متوجہ کرنا ہے. تلاش کیا نہیں ملے. اپنے غلاموں کو بلایا اور غلاموں کو بلانے کے بعد کہا کہ آؤ میرے ساتھ اور ذرا اپنے خنجروں کے اوپر سائیکل کر لو. خنجروں کے اوپر سائیکل ہوئی. ساتھ ساتھ غلام چلے. سب کو لیے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب آئے. دیکھا مکے کے رؤساء اور سردار سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہے. ابو لہب بھی ہے، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. سب کو دیکھنے کے بعد اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک کے پہلو میں جا کے بیٹھ جائے. اور میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس لوٹوں اپنے بھتیجے کے ساتھ تو جیسے بیٹھے ہو ویسے ہی بیٹھے رہنا، اور اگر میں تنہا لوٹوں تو پھر بغیر کسی سے پوچھے ہوئے جو برابر میں بیٹھا ہو اس کے خشم کو چاک کر دینا اور اسے فوراً قتل کر دینا. غلام گئے، ہر ایک کے پہلو میں ایک بیٹھ گیا. جناب ابو طالب ڈھونڈتے ہوئے چلے. ادھر ختمی مرتبت مل گئے. لیا، اٹھایا، گود میں لیا، پیار کیا، لے کے چلے. خانہ کعبہ کے قریب آئے. اب جو لوگوں نے دیکھا تو دیکھا ختمی ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، سب کے سب خاموشی سے بیٹھے رہے. پوری توجہ سنیے گا. سب کے سب خاموشی سے بیٹھے رہے. اب اس کے بعد ایک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ تمہارے درمیان ویسے ہی بھیجا گیا ہے کہ جیسے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا. کہ جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا ویسے ہی اسے بھیجا گیا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ اگر آج اس وقت میرے ساتھ نہ آیا ہوتا تو تم میں سے ایک نہ بچتا. دیکھیے تم میں سے ایک نہ بچتا. تو لوگ حوالہ ہو گئے، کہہ رہے کیسے اے ابو طالب یہ آپ کیسے کہہ رہے کہ ایسے. اب اس کے بعد حکم دیا کہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ. بس جیسے ہی کہا تو ہر ایک کے پہلو سے ایک اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے خنجر نکال کے دکھایا. کہا یہ دیکھو یہ انتظام تھا تمہارے لیے. اگر میں خالی آ گیا ہوتا تو تم سب کو قتل کر دیا گیا ہوتا. اس لیے کہ میں نے اپنے غلاموں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں اپنے بھتیجے کے ساتھ نہ آؤں تو فوراً تم سب کو قتل کر دیا جائے. اور اس کے بعد اپنے بھتیجے اور غلاموں کو لیے ہوئے واپس آئے. اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا محمد اب تم گھر میں رہو گے اور کہیں نہیں جاؤ گے. یہ کہہ کے جناب ابو طالب اپنے کسی کام سے سفر پر جانے لگے. اب جب سفر پر جانے لگے تو مڑ کے ختمی مرتبت کو دیکھا. اور جب ختمی مرتبت کو دیکھا تو پھر آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آگے بڑھ کے پوچھا کہ بیٹا کیسے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا چچا آپ مجھے کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ لیکن آپ مجھے کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ پر جیسے ہی یہ سنا آگے بڑھے، سینے سے لگایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ محمد پریشان نہ ہونا تم ہمارے ساتھ چلو گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہوگا اور میں اس سے جدا نہ ہوگا. لیکن یہ مجھ سے جدا
یہ مجھ سے جدا نہ ہوگا، میں اس سے جدا نہ ہوگا، اور رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، الٹا جو سنے کا مسکراہٹ آ گئی، دونوں ہاتھ بڑھائے جناب ابو طالب کے گلے میں ڈال دیے، اور اس کے بعد فرمایا بے شک چچا آپ مجھ سے جدا نہ ہوں گے، میں آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ نہیں تو فرما رہے عجیب جملہ ہے کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہوگا، میں ان سے جدا نہ ہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے مل کے بتایا کہ جہاں نبی ہوں گے نبی ابو طالب سے جدا نہ ہوں گے۔ دیکھیے ابو طالب نبی سے جدا نہ ہوں گے، نبی ابو طالب سے جدا نہ ہوں گے، تو اب چونکہ سرکار ابو طالب نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں نبی کے ساتھ، نبی میرے ساتھ، میں ان سے جدا نہیں، یہ مجھ سے جدا نہیں۔ اللہ نے آواز دی حل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جو فرمائے احسان کا بدلہ سوائے لہذا میرے نبی تم واپس آ رہے ہو۔ جب گئے تھے تو ابو طالب نے کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا نہیں، میں تم سے جدا نہیں، تو اب اگر نسل ابو طالب کو چھوڑ کے آ رہے ہو تو کچھ تو ایسا چھوڑتے جاؤ کہ جو ان سے جدا نہ ہو۔ لہذا ختمی مرتبت نے آواز دی انی تارکم فیکم مستقرائے کتاب اللہ نہیں تو جو فرمائی اہل بیت تو قرآن دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ساتھ ساتھ اعلان فرما کے گئے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے، قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ دیکھیں جہاں قرآن وہی اہل بیت، جہاں اہل بیت وہی قرآن۔ نبی کا معاملہ اور ہے، آل نبی کا مسئلہ اور ہے، آل نبی کے ساتھ قرآن، قرآن آل نبی کے ساتھ، نبی آل نبی قرآن کے ساتھ۔ اور جب نبی کی بات آئی تو کہا نبی ابو طالب کے ساتھ، ابو طالب نبی کے ساتھ۔ اب آپ سمجھے آل کے معاملے میں جیسے قرآن ہے نبی کے مسئلے میں ویسے ہی ابو طالب ہے۔ آل محمد کے ساتھ قرآن نظر آئے گا اور نبی کے ساتھ ابو طالب نظر آئے گا، لیکن نبی کے ساتھ ابو طالب نظر آئے گا۔ اب قرآن اہل بیت کے ساتھ تو کیسے؟ رسول نے فرمایا دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ یہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ ساتھ جدا ہو گئے، کیسے؟ کشیوں نے اہل بیت کو لے لیا۔ کیا بات نہیں بول لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، آپ سمجھ گئے۔ اقتدار بڑے محمد صاحبشیوں نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہیں ہوں گے، تو اب ان کی بات کا کیا ہوگا؟ بھئی جب ایک نے ایک کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اہل بیت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے۔ تو اگر قرآن ادھر چلا گیا، اہل بیت ادھر رہ گئے، تو قرآن اہل بیت سے جدا ہو گیا، اہل بیت قرآن سے جدا ہو گئے۔ دیکھیے بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے، کچھ اپنے بھی اب لوگ ہی پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ دوسرے کی مان لینا ہنر نہیں ہے، اپنی منوا لینا ہی ہوگا۔
اپنی منوانا ہنر ہے. اب لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے جواب دے نہیں پاتے ہیں تو کہنے لگے ہاں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں تو آتی. اب گھر میں کیا عرض کروں, ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, رسول اور اعلی رسول کی بات نہیں سمجھ میں آتی, دوستوں کی بات سمجھ میں آئی. صلوات پڑھے محمد. برا نہ مانیے گا, لیکن بالکل صاف صاف میں آدمی ہوں, بالکل صاف صاف بات کر رہا ہوں. اکثر لوگ آتے ہیں ہاں وہ یہ بات کہیں مگر ہاں یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے تو تب سمجھ میں آ رہی تو ادھر ہی رہیے, ادھر کیوں آ جاتے ہیں؟ اور گھر میں کیا کر رہا ہوں. اب یہ کہ قرآن ادھر اور اہل بیت ادھر, ان کا ذات یہ تو اہل بیت والے ہیں, یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن والے ہیں. تو اب ایک طرف قرآن ایک طرف اہل بیت, دونوں جدا ہو گئے. نبی نے فرمایا ہرگز جدا نہیں ہوں گے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے. اب کہا دیکھیں ہے تو معاملہ یہی, انہی نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. پوری توجہ سنیے, وہی تو وقتیبہ ہے. وہ قرآن کہہ رہے تھے کہ کافی ہے, تھا ان کے پاس بھائی, تھا ان کے پاس قرآن, یا خالی کہہ رہے تھے کافی ہے؟ تو کافی تو کہہ دیا مگر تھا نہیں. دلیل یہ ہے کہ اگر ہوتا تو بعد میں جمع کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, لیکن جمع ہوا ہے تیسرے دور میں. اسے بیاض عثمانی کہا جاتا ہے, بیاض عثمانی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان کے دور میں جمع ہوا, تیسرے دور میں جمع ہوا. اب ایک سوال میں کر لوں مسلمانوں سے, جب جمع تیسرے دور میں ہوا تو دوسرے دور میں آپ نے تراویح کیسے پڑھی ہوگی؟ کیسے پڑھی؟ تو ایک آج سمجھے اس وقت حافظ تھے, انہیں قرآن یاد تھا پورا قرآن یاد تھا. کہاں پورا قرآن یاد تھا؟ جب پورا قرآن یاد تھا تو پھر قرآن کے معاملے میں چندہ کیوں کیا؟ ایک ہی چلے تھے. ایک ہی چلے لیتے. یہ کیا کہتا ہے تم سنا دو, تمہیں کچھ یاد ہے تم سنا دو, انہیں کچھ یاد ہے وہ سنا دے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ سب کو پورا نہیں یاد تھا. اچھا اگر یاد تھا تو اس نے پڑھائی. اچھا انہوں نے جب پڑھائی تو جنہوں نے شروع کی تھی انہوں نے خود بھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ہاں بالکل پڑھی, بالکل پڑھی. پیچھے پڑھی ہوگی یا پڑھائی ہوگی؟ پڑھا سکتے ہیں. دلیل ہے میرے پاس, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحب زندگی گزر گئی سورہ حافظ ہوگا قرآن, انہیں تو تھا نہیں, تو اب یہ تو حافظ تھے نہیں. لیکن نتیجہ دے رہا ہوں, یہ تو حافظ تھے نہیں, کہا یہ حافظ نہیں تھے. ارے صاحب کسی نے پڑھائی ہوگی پیچھے پڑھ لی, تو اگر کسی کے پیچھے پڑھ لی تو اسے اپنے سے افضل مان لیا, اور جب اسے اپنے سے افضل مان لیا تو پھر خلافت خود کیوں لیا؟ میں کہہ رہا اب یہ بات کیا ہو گئی, اس دور میں قرآن تھا ہی نہیں, تو جب تھا نہیں تو شروع کیسے ہوئی؟ دیکھیے میں کچھ کہوں گا نہیں, میں حساب نہیں بتاؤں گا آپ کو کہاں سے شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی.
اب یہ جو پڑھتے ہیں وہی بتائیں، ہم تو خالی الجھا کے نکل جائیں گے۔ اب یہ بھی بتا دیے کہ اس دور میں جو لوگ پڑھاتے تھے تو کئے پارے روز پڑھاتے تھے؟ ارے صاحب پارے والے کیا مطلب؟ پھر تو کہا صاحب پارے تو تھے ہی نہیں، تو جب پارے تھے ہی نہیں تو وہاں پارے کا سوال ہی نہیں۔ اب جب پارے ہی نہیں تھے تو یہ بعد میں پارے کیسے بن گئے؟ پوری توجہ سنیے گا۔ ایسا کون بدبخت تھا کہ اس نے قرآن کو بھی پارا پارا کر دیا؟ میرا سوال ہے مسلمانوں، یہ پارے کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ آسمان سے جو قرآن نازل ہوا تھا وہ پاروں میں نہیں نازل ہوا، یہ آیتیں آئی تھیں یا سورے آئے تھے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، واضح آیتیں آئی تھی، سورے آئے تھے۔ رسول کے دور میں کوئی پارا والا نہیں تھا، اول کے دور میں نہیں تھا پارا، دوسرے دور میں پارا نہیں تھا، اور جا کے تاریخ پڑھیے گا تیسرے دور میں جو جمع ہوا ہے تو پاروں میں نہیں جمع ہوا ہے، تو اس دور میں بھی پارا نہیں تھا۔ یہ پارا کہاں سے ہوا؟ معلوم ہے آپ؟ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس قرآن کو 30 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے سب کو ایک ایک حصہ پکڑا دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہاں جتنی دیر بیٹھو اتنی دیر یہ قرآن پڑھتے رہو۔ اس حصے کو کہتے ہیں پارا، اسے پارا پارا کیا ہے یزید نے، دیکھ لیے گا جا کے تاریخ، دیکھ لیے گا جا کے، پورے چیلنج ہے ہم دیکھ لیے گا جا کے تاریخ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سب شروع کیسے ہوا؟ تو اب قرآن تو تھا نہیں، جب تھا نہیں قرآن تو کافی کیوں کہا؟ جب تھا نہیں اس دور میں قرآن تو کافی کیوں کہا؟ یہ کافی کہنا ہے بات کی دلیل ہے کہ قرآن لینا ہی نہیں چاہتے تھے، دیکھیے لینا ہی نہیں چاہتے تھے تو قرآن تو وہاں تھا نہیں۔ رسول نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک چیز لے کے بھاگو گے تو وہ خود ہی اپنا دامن چھڑا دے گا۔ دلیل جب علی ابن ابی طالب کا مقابلہ ہوا صفین کے میدان میں اور قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لوگوں نے کہا ادھر قرآن ادھر قرآن ادھر قرآن، تو علی نے مسکرا کے فرمایا یاد نہیں کہا تھا قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، اگر یہ قرآن ہوتا تو ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا، ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اہل بیت وہیں قرآن، اور جب وہاں دیکھا گیا تو جزدانوں میں پتھر۔ اب تو یہ کہا جاتا ہے آپ نے اہل بیت کو لے لیا قرآن کو چھوڑ دیا، اگر کبھی آؤ تو ہزاروں میں جہاں آل محمد کا تعزیہ ہوتا ہے وہیں قرآن بھی رکھا ہوا ہے۔ وہی قرآن بھی رکھا ہوتا ہے، ہمارے رضا خانے میں قرآن بھی ملے گا اور حسین کا تعزیہ بھی ملے گا، پوری طرح سنیے گا۔ اب وہاں کیا معاملہ ہے؟ تو ان کا صاحب قرآن اور اہل بیت، قرآن کا انکار، اہل بیت کا انکار۔ رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ ہمیں اہل بیت نہیں چاہیے، قرآن کافی۔ علی نے مسکرا کے فرمایا اچھا قرآن تو ہے نہیں تمہارے پاس، قرآن تو ہے نہیں تمہارے پاس، لو قرآن۔ علی نے جمع کر دیا، قرآن ہی تو چاہیے ہے نا، لو قرآن، قرآن لے کے آ گئے۔ جواب کیا دیا تاریخ میں، کیا لکھا؟ ہمیں آپ کا قرآن نہیں چاہیے۔ چلیے چھٹی ہوگی، دو ہی چیزیں چھوڑی تھیں، نبی کے سامنے اہل بیت کا انکار کر دیا، اہل بیت کے سامنے قرآن کا انکار کر دیا، تو یہ وہ بدقسمت ہے کہ جن کے ہاتھ میں قرآن لگ سکا نہ ہے۔ قرآن سے بھی انکار، اہل بیت سے بھی انکار۔ اب ہوا کیا؟ ان کا نہیں یہ مسئلہ نہیں تھا، اصل میں علی سے دشمنی تھی، علی لے کے آئے تھے، ماشاءاللہ قرآن سے انکار نہیں تھا، اصل میں جس سے مل رہا تھا اس سے انکار تھا۔ یہ قرآن دینے والا کون تھا؟ ید اللہ، ید اللہ،
यदुल्लाह से कलामुल्लाह मिल रहा था। ये यदुल्लाह से कलामुल्लाह मिल रहा था। इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। क्यों? इसलिए कि अली के हाथों से मिल रहा है, अली के हाथों से मिल रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। अल्लाह ने कहा अच्छा अली के हाथ से मिलना है, मेरा कलाम तो नहीं लोगे? कहा नहीं लेंगे। तो फिर ठीक है, अब जो अली के हाथ से मिले वो ना लेना। अरे खड़े हो तो अब जो अली के हाथ से मिले वो ना लेना। अब कौसर भी अली के हाथ से मिलेगा, जन्नत भी अली के हाथ अफसोस कैसी दुश्मनी निभा रहे। आप कभी गौर तो फरमाएं कि कैसी दुश्मनी, भरा हुआ घर लूट गया। आज 5वीं मुहर्रम, आप हुसैन पर रोते हुए आ गए। तो क्या करूं, खुदा की कसम करबला में क्या हो गया। एक दोपहर में भरा घर लुट गया। अगर आप बाकी रोने पर अगर आमादा हैं तो मैं एक रिवायत शुरू करता हूं, लेकिन यह भी हो सकता है कि उस रिवायत को मैं बीच में खत्म कर दूं, और अगर आपने वाकई क्रिया किया तो मुकम्मल रिवायत पढ़ दूं। इसलिए उस रिवायत के लिए चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया है कि जहां फिरिये में कमी का अंदेशा हो वहां मुकम्मल ये रिवायत न पढ़ी जाए। इसलिए कि यहाँ इस रिवायत में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान हुई है, और ये शहादत बयान की है जनाब सैयद सज्जाद। और ये भी इरशाद फरमाया है इमाम ने कि जब हमारे शिया इस रिवायत को सुनेंगे तो ऐसे तड़पेंगे कि जैसे मछली पानी से बाहर निकले। जहां तक रिवायत बयान करने की इजाजत है वहां तक तो मैं यूं बयान किए देता हूं। अगर वाकई आपका बदलिया ताली हो गया तो बात को आगे बढ़ाऊंगा, वरना बात बीच में खत्म। वाकई करबला हो गया, हुसैन का ये काफिला करबला से रवाना हो गया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ ये काफिला करबला से शाम तक पहुंच गया। कारखाने शाम की मुसीबतों को तय करता हुआ ये काफिला वापस करबला आ गया। 7 दिन तक हुसैन का मातम हुआ। 7 दिन के बाद ये काफिला वहां से चला मदीने आ गया। अब मदीने में सैयद सज्जाद हैं, दिन है तो रो रहे हैं, रात है तो आंसू बहा रहे हैं। सामने पानी आ जाता है तो पानी को देख कर रोने लगते हैं, सामने खाना आ जाता है तो खाने को देख कर रोने लगते हैं। बाजार से गुजर रहे हैं, शीशे मार मार कर रोए, जाने वालों ने